बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बास छोटी चीज़ों में बड़ी बरकत अता की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी कुव्वत और ताकत होने के बावजूद अगर हम मायूस होते हैं तो बड़े अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बड़े फ़ज़ाइल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सवाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी, नंबर 1 बादल मशरक़ की तरफ छट गए, नंबर 2 हवाएं साकिन हो गईं, नंबर 3 समंदर ठहर गया, नंबर 4 जानवरों ने कान लगा लिए, नंबर 5 शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसकी तफसीर है, यानी ऐसी कोई खुली अलामत या ऐसी कोई वाज़िया दलील जिससे हम गैर मुश्तबा तौर पर मालूम कर लें कि अल्लाह ने तुझे भेजा है और जो बात तू पेश कर रहा है वो हक है। आयत नंबर 54। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। इसकी तफसीर है, यानी तूने किसी देवी या देवता या किसी हजरत के आस्थाने पर कुछ गुस्ताखी की होगी। इसी का खमियाजा है जो तू भुगत रहा है कि बहकी बहकी बातें करने लगा है और वही बस्तियां जिनमें कल तू इज्जत के साथ रहता था, आज वहाँ गालियों और पत्थरों से तेरी तवाज़िया हो रही है। यानी तुम कहते हो कि मैं कोई शहादत लेकर नहीं आया, हालांकि छोटी छोटी शहादतें पेश करने के बजाय मैं तो सबसे बड़ी शहादत उस खुदाई की पेश कर रहा हूँ जो अपनी सारी खुदाई के साथ कायनात हस्ती के हर गोशे और हर जलवे में इस बात की गवाही दे रहा है कि जो हकीकतें मैंने तुमसे बयान की हैं वो सरासर हक हैं। इनमें झूठ का कोई शायबा तक नहीं और जो तस्वुरात तुमने कायम कर रखे हैं वो बिल्कुल इफ्तरा हैं। सच्चाई इनमें ज़रा बराबर भी नहीं। ये उनकी इस बात का जवाब है कि तेरे कहने से हम अपने माबूद को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। फरमाया, मेरा भी ये फैसला सुन रखो कि तुम्हारे इन माबूदों से मैं कतई बेजार हूँ। आयत नंबर 55। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे मोहलत ना दो। इसकी तफसीर है, ये उनके इस फिक्रे का जवाब है कि हमारे माबूदों की तुझ पर मार पड़ी है। तकाबुल के लिए मुलाहिजा हो सूरह यूनुस आयत नंबर 71। आयत नंबर 56। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। ये उनके उसी फिक्रे का जवाब है कि हमारे माबूदों की तुझ पर मार पड़ी है। आयत नंबर 57। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरां है। ये उनकी उस बात का जवाब है कि हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। आयत नंबर 58। फिर जब हमारा हुक्म आ गया
تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ آیت نمبر 59، یہ ہیں قوم عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ اس کی تفسیر ہے، اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی جو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں، اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو سارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 60، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ آیت نمبر 61، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ راف رکوع نمبر 10 کے حواشی پیش نظر رکھیں۔ یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو پہلے فقرے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ مشرکین خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہی ہے۔ اسی مسلمہ حقیقت پر بنائے استدلال قائم کر کے حضرت صالح ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے بے جان مادوں کی ترکیب سے تم کو یہ انسانی وجود بخشا، اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تم کو آباد کیا، تو پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے، اور کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی و پرستش کرو؟ یعنی اب تک جو تم دوسروں کی بندگی و پرستش کرتے رہے ہو، اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہ مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا رد ہے جو بالعموم ان سب میں پائی جاتی ہے، اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جنہوں نے ہر زمانہ میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے محلوں میں داد عیش دیا کرتے ہیں، جن کے دربار تک عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مقربین بارگاہ میں سے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا پندار خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں، بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور ہوشیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ قدس عام انسانوں کی دسترس سے بہت ہی دور ہے، اس کے دربار تک بھلا کسی عامی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک روحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور ان مذہبی منصبداروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نظریں، نیازیں اور عرضیاں پہنچانے کے ڈھب جانتے ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندے اور خدا کے درمیان بہت سے چھوٹے بڑے معبودوں اور سفارشیوں کا ایک جمع غفیر کھڑا کر دیا، اور اس کے ساتھ محنت گری پریسٹ ہوڈ کا وہ نظام پیدا کیا جس کے توسط کے بغیر جاہلی مذاہب کے پیرو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے طلسم کو صرف 2 لفظوں سے توڑ پھینکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ قریب ہے،
دوسرے یہ کہ وہ مجیب ہے، یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دور ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہ راست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بہت بالا و برتر ہے، مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے، اس سے سرگوشی کر سکتا ہے، خلوت اور جلوت دونوں میں، اعلانیہ بھی اور بصیغہ راز بھی، اپنی عرضیاں خود اس کے حضور پیش کر سکتا ہے، اور پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے۔ بس جب سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے، تو یہ تم کس حماقت میں پڑے ہوئے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ نیز ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 188۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔